یا علی تمہارا باپ جہنم میں، یا علی تمہارا باپ، جو آ رہا ہے کہتا ہے یا علی تمہارا باپ جہنم میں. علی نے جواب نہیں دیا. کہنے والے کہتے رہے یا علی تمہارا باپ جہنم میں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. لیکن ایک دن کوئی ایسا آ گیا کہ جسے جواب دینا پڑ گیا، جواب دینا پڑ گیا. جیسے ہی اس نے کہا علی کے ہاتھ سے کدال ہے اور علی زمین کھود رہے ہیں، اس نے کہا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں. یہ سننا کچھ نہیں ہے، وہ فقط رسول ہے. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. میرا جملہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. دیکھو اب میں پھر آ گیا مقام محمد تک، اور ظاہر ہے کہ جب تک مقام محمد سمجھ میں نہ آئے مقام علی کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ یہ تو مجبوری ہے نا. اچھا بھائی رکے رہنا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس میرا رسول ہے. کسی کو یہ اسٹیٹس نہیں دیا پروردگار نے، اور یہی سبب ہے. دیکھو میرے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شیخ الانبیاء، اللہ کے لیے ابراہیم، سیدھی بات ابھی دلیل دوں گا. میرے باپ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کیا کہتا ہے؟ آدم، بات سنو. اب تم پوچھو گے نا یہ کہاں کہہ دیا اللہ نے، تو سنتے چلو. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، جاؤ. تیور دیکھو اللہ کے. اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو محمد رسول اللہ خود بخود سمجھ میں آئے گا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، جاؤ. یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح ہم نے طوفان تھام دیا، طوفان رک گیا، اب تو امن سے کشتی سے اتارا. تیور دیکھ رہے ہو توحید کے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کہہ رہا ہے؟ اے نوح اب اتارا کشتی سے، ہم نے طوفان کو روک لیا. یا ابراہیم، یہ ہے توحید، مقامی توحید. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے قیامت پہ جزا دیں گے. یہ تیور ذہن میں رہیں گے کہ پروردگار کیسے پکارتا ہے اپنے پیغمبروں کو. یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ سن میں تیرا خدا بول رہا ہوں. تیور دیکھو یہ ہے توحید. توحید سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، مت گھبرا عیسیٰ ہم تجھے اٹھا لیں گے، تجھے اٹھا لیں گے، تجھے ان لوگوں سے بچا لیں گے. یا خذ الکتاب بقوۃ، یا ہم تجھے کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. آیتیں سن لی تم نے؟ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کہیں بھی پورے قرآن میں یا محمد دکھلا دو. پورے قرآن میں بھائی رسول کے دو ہی تو نام ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد. القاب الگ ہیں، اور ایک مقام پہ آیا ہے احمد اور 4 مقامات پہ آیا ہے لفظ محمد. لیکن یا محمد، اے محمد پورے قرآن میں نہیں ہے. جب پکارا تو کیسے پکارا؟ یا ایھا نبی، اے نبی. یا ایھا رسول، اے رسول. یا سید، اے سید و سردار. طٰہٰ، اے طیب و طاہر. یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. یعنی نگاہ خدا فقط محمد پہ نہیں ہے، اس چادر پہ بھی ہے جس سے محمد ہے. سننا بھائی، میاں رک جاؤ اس مقام پر. اللہ نے پیغمبر اکرم سے 2 طریقوں سے خطاب کیا. ایک طریقہ سرکاری، یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. حبیب نہیں، اے نبی. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچا دے، کیونکہ سرکاری بات ہے نا، سرکاری بات ہے، پہنچا دے رسول، حبیب نہیں. یہ سرکاری گفتگو تھی. اور اب ذاتی گفتگو، طٰہٰ، اے طیب و طاہر، جسے بنایا ہی ہو طیب و طاہر،
جب مسلمان اس کی نجاست پر گفتگو کرتے ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سخنائے گفتنی بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ ابھی تو 3 گھنٹے اس کے بعد ہیں اور اس میں گفتگو ہوگی، لیکن یہ میرے دوست کس کا قطع ہے؟ یہ بہت اچھا ہے، ایک مرتبہ اور سنا دیں سب کو۔ دیکھو، اب میرے پاس بہت زیادہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایجنڈا ایسا چھڑ گیا کہ بڑا عجیب و غریب ایجنڈا ہے، اور اگر زمانے نے مہلت دی تو میں اس ایجنڈے پہ بات تو یقیناً کروں گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب کفر و ایمان ابو طالب کی بحث کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب کیوں ختم ہو جانا چاہیے؟ میاں اگر کوئی کہے کہ علی کے والد مثلا مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ، مثلا کوئی کہے، تو یہ تو تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے نا۔ یہ تو تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اگر ایک کے باپ پہ بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ۔ بھائی ہے یہی تو، یہ سیاسی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل کو پھر سیاسی حدود ہی میں رہنے دو۔ دنیا نے علی کو ٹارچر کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا اور سب کو معلوم ہے، یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تاریخ میں موجود ہے جو جملہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ یا علی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں علی نظر آ گئے نا مدینے کی گلی میں، کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے۔ اچھا، میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس زمانے کے ہر انسان کے باپ کا یہی مسئلہ تھا؟ جی، اٹھتے بیٹھتے یا علی تمہارا باپ جہنم میں ہے، تمہارا باپ جہنم میں۔ اچھا مجھے بتلاؤ، یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کہاں ہوگی؟ میدان حشر کے بعد جب نام اعمال وغیرہ دیکھ لیا جائے گا، اس کے بعد جو جانے والے ہوں گے جنت کے وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنم کے جانے والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یہی ہے نا۔ اب یاروں کو کتنی جلدی تھی پہنچانے کی؟ کتنی جلدی ہے؟ یا علی تمہارا باپ جہنم میں، یا علی تمہارا باپ، جو آ رہا ہے کہتا ہے یا علی تمہارا باپ جہنم میں۔ بھئی اگر ہے بھی تو آپ کو کیا لینا؟ اسی لیے علی نے جواب نہیں دیا، علی نے جواب نہیں دیا۔ کہنے والے کہتے رہے یا علی تمہارا باپ جہنم میں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اسے۔ اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ علی جیسا انسان ہر شخص کے سوال کا جواب دے، نہیں دیا، لیکن ایک دن کوئی ایسا آ گیا کہ جسے جواب دینا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا علی کے ہاتھ میں کدال ہے اور علی زمین کھود رہے ہیں، اس نے کہا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں۔ یہ سننا تھا کہ کدال رکھ دی،
آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے آنا قسیم الجنت بن رہا ہے. علی کا پورا جملہ دیکھنا, انا قسیم الجنت والنار وہ ابھی فنار, میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. تو کیا میں اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں گا؟ کیا کہا علی نے؟ بھائی علی نے عجیب بات کہہ دی, میں ہوں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا, کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں گا؟ اب میں بتاؤں کہ کیا کہا علی نے. علی نے یہ کہا کہ میرے باپ کی فکر نہ کرو, اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. ناصر النبي يا كاتب الكتائب يا قاتل الخبيث يا